بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے چینل اٹس اسٹوری ٹائم میں۔ اور دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروا ہاشمی۔ اور دوستو، ہم نے پچھلی مرتبہ ایک کہانی چھوڑی تھی جس کا عنوان تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے بہت مرتبہ کسی نہ کسی سے تو سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی بقیہ کہانی۔ کافروں کی اس روش کو دیکھتے ہوئے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے ڈراتے دھمکاتے رہے، لیکن ساری کوششیں بے سود اور رائگاں ثابت ہوئیں۔ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے رسول ہونے کی دلیل مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واضح دلائل و گفتگو کا بھی ان کافروں پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ قوم کے سردار اس قدر جاہل اور اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں صاف اور روشن بات سمجھ نہ آتی تھی۔ وہ نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے بلکہ اپنے بچوں اور جوانوں کو مرتے وقت نصیحت کرتے کہ اس بوڑھے کی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، ان کی باتوں میں نہ آنا اور بڑوں کو روش نہ چھوڑنا۔ کفار کی اس بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر آپ غمگین ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب عمر مبارک اپنے آخری دور میں قدم رکھ چکی ہے۔ جو فرض اللہ نے سونپا ہے وہ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہو پایا۔ آپ رنج و غم کی عالم میں روتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ظاہری ناکامی پر بہت غمگین ہوئے۔ کفار کی حرکات اور ڈٹائی پر آپ کو لگتا تھا کہ شاید ان کی طرف سے دعوت تبلیغ کا فرض انجام دینے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور صاف صاف بتا دیا کہ اس قوم کی ڈٹائی کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، یہ خود ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہلاکت کی دعا مانگی، کیونکہ آپ نے یہ خدشہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر یہ کفار جن پر اللہ نے کافر رہنے کی تصدیق کر دی ہے زندہ رہے تو ایمان والوں کو نہ صرف تنگ کریں گے بلکہ بہکانے کی کوشش بھی کریں گے، اور بہکانے کے ساتھ ساتھ تنگ کرنے میں ان کی کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ایک مقررہ وقت کے بعد عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ یہ عذاب پانی کے بڑے طوفان پر مشتمل تھا، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ کشتی کی تیاری اور کفار کا استہزاء۔ خدا کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ کشتی کی طویل و عریض کے طول و عرض کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن میں اسی ہاتھ طول اور 50 ہاتھ عرض سے لے کر 2000 ہاتھ طول اور 600 ہاتھ عرض تک جسامت بیان کی گئی ہے۔ اس میں 3 طبقے ہیں۔ پہلا چوپایوں کے لیے، دوسرا انسانوں کے لیے، تیسرا سب سے اوپر پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے تیار کرنے میں مدت لگ گئی۔ قوم کے لوگ جب ادھر سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ کبھی کہتے، دیکھو تو صحیح، پیغمبری کا دعویٰ کرتے کرتے بڑھئی بن گئے۔ کبھی کہتے، عقل تو دیکھو، خشک زمین میں کشتی کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس پر وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خوب، جب ہم
غرق ہونے لگیں گے تب تیرے پیروں اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور غصہ کی نافرمانی یہ جرأت دے کر ان ہی کے طرز پر جواب دیتے، کیونکہ اللہ نے ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ عذاب الہی کا آغاز۔ آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ خدا کے وعدہ عذاب کا وقت بھی قریب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آغاز طوفان ہی میں جس زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلتا دیکھا تو اللہ کے حکم کے مطابق تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے اور اپنے چند ان لوگوں کو جو خدا کے رستے پر چلے کشتی پر سوار کر لیا۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہوئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو اور زمین کے چشموں کو امر کر دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے کشتی ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ تمام منکرین غرق ہو گئے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے سواروں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی مشہور ہوا۔ پیارے بچوں، یہ کہانیاں نہیں، تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اب جب کہ ہمارے درمیان اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین لا چکے ہیں اور ہدایت مآب کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہمارا اولین فرض یہی ہے کہ اس دین کی ساری خصوصیات کو دل و جان سے مان کر اس پر عمل پیرا ہوں اور اسی راہ پر چلیں جہاں ہمارا ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے جانا چاہتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم راہ ہدایت سے بھٹک کر ان راہوں پر نکل جائیں جہاں تاریخ اپنے آپ کو دہرانے پر مجبور ہو جائے۔ آئیے عبرت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ ہمیں اس سوچ پہ لانا ہی قرآن کا اولین مقصد ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بلا شبہ ان نبیوں اور اقوام کے واقعات میں اہل عقل و دانش کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس واقعے سے بہت زیادہ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر سبق ملا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے بتائیں کہ آپ نے کیا سبق سیکھا، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ۔